دیکھیے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں جو ایک لفظ ہم بولتے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے پاس سے نہیں، اگرچہ روایات کا خلاصہ ہے کہ مظہر صفات الہی، صحیح، یعنی اللہ کی صفات کا مظہر، یہ ائمہ علیہم السلام، انبیاء. تو ائمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ان ذکر الخیر، یعنی آپ کی طرف سے جو خیر صادر ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہے، عام ہے. خدا کی طرف سے جو خیر صادر ہوتا ہے وہ سب کے لیے، اپنوں کے لیے تو یقیناً ہے ہی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن امام کی طرف سے جو خیر صادر ہوتا ہے وہ غیروں کے لیے بھی ہے. اور اس میں تاریخ میں متعدد شواہد موجود ہیں. یونس ابن یعقوب ایک شخص ہے جو مسیحی ہے، عیسائی ہے. بہرحال ایک موقع وہ آتا ہے کہ اسے متوکل نے بلایا، امام کا چاہنے والا نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، یا حتیٰ اہل سنت بھی نہیں ہے، بلکہ عیسائی ہے، مسیحی ہے. متوکل نے جب اس کو بلایا تو ظاہر سی بات ہے متوکل کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس کو بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے. اس کے لیے قتل کرنا ایک معمولی بات تھی، جیسے ابھی آج کے زمانے میں کوئی اپنے ہاتھ پہ چیٹی کو مار دے، اس طرح کسی بھی انسان کا قتل کر دیتا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی اسی نے لگوائی، اور جو زیارت پر جاتا تھا کسی کے ہاتھ کو کاٹ دینا، کسی کا پیر کاٹ دینا، اس کے ظلم و ستم معروف ہیں تاریخ میں. میں نے آپ سے کہا اس کا خلاصہ جو کیا علماء نے، بنی عباس کا یزید متوکل ہے. اب جب کسی کو یہ بلائے اپنے دربار میں تو وہ پریشان تو ہو ہی جائے گا. یونس ابن یعقوب مسیحی ہے، پریشان ہوا، اس کا ایک پڑوسی ہے امام کا چاہنے والا. تو یہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے متوکل نے طلب کیا ہے، تو میں بہرحال پریشان ہوں، کیا کوئی ایک راستہ ہے اس سے بچنے کے لیے، نہ جانے کیا مشکل ہے. تو خود کہتا ہے کیوں نہ میں امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کوئی نظر مان لوں، یعنی جسے ناظرین ہم کہتے ہیں منت مان لوں کہ اگر مثلا اس کے شر سے محفوظ رہا تو میں یہ چیز امام کی خدمت میں پیش کروں گا. جیسے ابھی ہم منت مان لیتے میرا یہ کام ہو گیا تو مثلا ایک قرآن پڑھ کر امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے، یا مثلا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کریں گے. تو اس کے امام کے چاہنے والے نے کہا بہتر ہے تم کوئی منت مان لو، کوئی نظر مان لو. تو اس نے نظر مان لی، منت مانی کہ اگر بہرحال میں محفوظ رہا تو 100 دینار امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ دوں گا، یہ میری نظر ہے، یہ میری منت ہے. بہرحال اس کو طلب کیا گیا، چلا سامرہ کی طرف. اب اس کے ذہن میں جیسے ہی سامرہ میں داخل ہوا، اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنی منت کو پورا کر لوں، کیوں نہ میں اپنی نظر کو پورا کر لوں. تو اگرچہ آپ جانتے ہیں مسئلہ فقہی اعتبار سے ناظرین، نظر کو، منت کو پورا اس وقت کرنا واجب ہے جب آپ کا متعلق نظر، یعنی جس چیز کی آپ نے نظر کی تھی وہ پورا ہو جائے. مثلا آپ کا امتحان ہے، آپ نے منت مانی تھی، اگر میں پاس ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا شکر کے طور پر. تو پاس ہونے کے بعد اب آپ کے اوپر واجب ہے اس نظر کو پورا کرنا، یا روزہ رکھوں گا اب آپ کے اوپر واجب ہے. تو ابھی یہ گیا نہیں ہے، متوکل سے ملا نہیں، مگر اس کے ذہن میں آیا کہ میں پہلے اپنی نظر کو پورا کر لیتا ہوں، اپنی منت کو پورا کر لیتا ہوں. بہرحال اس نے سامرہ شہر میں اپنی سواری کو چھوڑ دیا. اب اس کی سواری چلتے چلتے ایک دروازے پہ خود بخود جا کے رکی. یہ بھی وہیں پہ گیا، یونس بن یعقوب بھی. جب یہ پہنچا تو دروازہ کھلا اور آنے والے نے کہا کہ یونس بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، اور یہی امام علی نقی علیہ السلام کا گھر ہے. اپنوں کے لیے ہے یا غیروں کے لیے؟ قبلہ بیان فرما رہے تھے، جاری رکھیے گا. تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ یونس بن یعقوب نے منت مانی، اور جب سامرہ پہنچا تو اپنی سواری کو چھوڑ دیا. اس کی سواری ایک گھر کے سامنے آ کے رکی، خود بخود، جانور ہے، حیوان ہے، یہ بھی وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. دروازہ کھلا، آنے والے نے کہا کہ یونس بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، اور یہی امام ہادی علیہ السلام کا گھر ہے، اور آؤ تمہاری نظر قبول ہے. اب یہاں اس نے کہا کہ بہرحال میں نے اپنا نام بتایا نہیں، مگر ان کو میرا نام بھی معلوم ہے. ایک دوسرے میری سواری خود اس گھر پہ آ کے رکی، تو یہ 2 علامت امامت کی ہیں. بہرحال وہ ان کو اپنے گھر میں لے کر گیا، اور اس سے وہ 100 دینار لیے، امام ہادی علیہ السلام کو دیے. اور امام ہادی علیہ السلام نے لینے کے بعد کہا کہ جاؤ تمہاری نظر قبول ہو گئی، اور تم آرام سے رہو، تم اس کے شر سے محفوظ رہو گے، اب تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی.
اب یہاں پہ اگرچہ اس نے امامت کی علامت کو دیکھا یونس نے، سواری کا خود بخود اس گھر پہ جا کے رکنا، اس کو نام سے پکار لینا اور پھر امام کا اس پہ کرم کرنا، مگر یہ اس کے بعد بھی اگرچہ مسلمان نہیں ہوا، مسیحی رہا۔ اب یہاں پہ ہم کیا ہے، عموماً ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کیوں کریں؟ نہیں، کار خیر کا اثر نسلوں میں ہوتا ہے، صحیح، حلال لقمے کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، حرام لقمے کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہم تک نہ پہنچے یا اس سامنے والے تک نہ پہنچے، مگر اس کی نسلوں تک اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ مسلمان نہیں ہوا مگر اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ امامت کی نگاہیں ماورا کو دیکھ رہی ہیں، حقیقت کو دیکھ رہی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ امام کہتے تھے کہ میرے بابا کربلا میں روز عاشورہ 10 محرم کو تلوار چلا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، دشمن سامنے آتا ہے قتل کر دیتے ہیں، مگر اچانک ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی تلوار اٹھاتے ہیں، سامنے آتا ہے دشمن، اسے قتل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بابا اس کی نسل میں دیکھ لیتے تھے کہ ابھی ہمارا چاہنے والا اس کے صلب میں موجود ہے، جو پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا، اسے قتل نہیں کرتے تھے۔ روز عاشورہ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، امام کے مقابلے پہ ہے، اس کا اگر اختیار ہو تو فوراً امام پہ حملہ کرے، اور بعد میں اس نے حملہ کیا بھی، پتھر سے، تلوار سے، تیر سے خاک کربلا کو اٹھا کر امام کے جسم پہ ڈالا ہوگا ضرور، لیکن امام علیہ السلام مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، تو امام نے اس پہ تلوار نہیں چلائی۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیت بھی ہم پڑھتے ہیں کہ امام جب تلوار چلاتے تھے تو 70 نسلوں کو امام پڑھ لیتے تھے، اس کی نسل میں کوئی ابھی ہمارا عاشق تو پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوا ہے تاریخ میں۔ عتبہ کون ہے؟ رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول سے جنگ کی، کافر ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، واصل جہنم ہوا، مگر اس کا بیٹا محمد ابن عتبہ امیر المومنین علیہ السلام کے خواص میں سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کہتے تھے مجھے 3 محمد پسند ہیں، ان میں سے ایک محمد ابن عتبہ کا نام لیتے تھے، اور اسی طرح محمد ابن ابی بکر کا۔ تو یہ کار خیر کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، یہ ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے۔ یونس مسیحی ہے مگر امام کی طرف سے جو خیر صادر ہوئی وہ اپنوں سے خاص نہیں ہے، وہ اپنوں سے مختص نہیں ہے، نہیں، ہمارا دامن وسیع ہے، یہاں جو آئے وہ آ کر لے جا سکتا ہے، جو ہم سے طلب کرے۔ اب یہاں میں ایک جملہ ناظرین کہنا چاہتا ہوں، وہ امام جو اس کو عطا کرے کہ جو امام کو نہیں مانتا، رسول کو، ان کے جد کو تسلیم نہیں کرتا ہے، خدا کو بھی ویسے نہیں مانتا کہ جیسے امام علی نقی علیہ السلام چاہتے ہیں، مگر ان کے در پہ آنے کے بعد جب ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا۔ تو اگر آج ہم امام علی نقی علیہ السلام کے توسل سے اللہ سے مطالبہ کریں تو کیا ہمیں وہ خالی ہاتھ پلٹائیں گے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری طرف سے جو خیر صادر ہو رہا ہے، جو کار خیر ہم انجام دے رہے ہیں، اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ آپ قرآن میں قصہ پڑھتے ہیں کہ جو جناب خضر نے دیوار گر رہی تھی، سیدھا کیا تھا اس کو، وہ قصہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ جب جناب موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا تھا تو کیا کہا تھا جناب خضر نے کہ اس دیوار کے نیچے ان 2 بچوں کا خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک ہے، یعنی باپ نیک ہے، کار خیر کرنے والا ہے، تو اس کا اثر نسلوں تک آیا، بچوں کا فائدہ ہوا کہ ایک نبی کو اللہ نے ان کی خدمت کے لیے معین کیا کہ جاؤ اس دیوار کو سیدھا کرو۔ تو یہ آج اگر ہم کار خیر کر رہے ہیں خدا کے لیے،